ایک دم لفظی ترجمہ، یعنی رسول کو اپنا پیشوا مان کر ان کے راستے پر چلتا، ان کے منہج پر چلتا. یہاں عشق رسول اور محبت رسول کی بات کرنے والے لوگ ہیں، راستہ نہیں پکڑتے ہیں، بدعت اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں رسول کا دامن. رسول کا دامن آپ نے پکڑا ہی نہیں ہے، بدعت جب آپ نے اختیار کی رسول کے دشمن بن گئے. کہا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، ڈبل کہا یا ویلتا لیتنی، یعنی انتہائی سخت قسم کا افسوس، ندامت، پچھتاوا ہوگا. کیا فائدے کا؟ کہے گا کاش، ہائے افسوس، میں نے فلاں کو اپنا خلیل، خالص دوست نہ بنایا ہوتا. اب خالص دوست جس کو بنایا اس کی ساتھ سنگت میں رہ رہا ہے. وقت نہیں ہے میں اس حدیث کی طرف اشارہ کروں. اس آیت کی تشریح میں بخاری مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، کہ اچھی صحبت، اچھے ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال کیسی ہے؟ وہ شخص جو خوشبو بیچنے والا عطار ہے، صاحب عطر، خوشبو فروش، اور وہ جو صاحب کیر، بھٹی والا، لوہار. اچھی صحبت خوشبو والا عطر فروش کی ہے کہ آپ اگر اس کی صحبت اختیار کریں گے. کتنی پیاری اور بہترین مثال دی. اپنے بچوں کو اچھی صحبت دیجیے، تربیت کے لیے سب سے اہم چیز ہے یہ. اگر عطر فروش کے پاس وہ بیٹھے گا، یا تو آپ اس سے خریدیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا، یا وہ آپ کو تحفے میں دے گا. اگر ایسا بھی نہ ہو تو کم سے کم اس کی دکان پر، اس کی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو خوشبو حاصل ہوگی، مشام جہاں معطر ہوں گے، بشاشت ملے گی. اچھی صحبت میں اگر آپ نے اس کی پوری چیز نہیں بھی لی تو کچھ نہ کچھ اثر آئے گا. دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے ہلکا پھلکا غور کیجئے کہ آپ اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں جو اذان ہوتے ہی کہتے ہیں چلو اذان ہو گئی نماز پڑھنے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس مجلس میں 4 لوگ اٹھ کے جائے، 5واں بیٹھا رہ جائے. 5ویں کو بھی جانا پڑے گا، چاہے وہ شرما شرمی میں جائے. لیکن اگر ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، پاک ہی نہیں رہتے. ہمارے یہاں کچھ ایسے بھی ہیں جو میں نے دیکھا، ارے پاک نہیں ہوں. حیرت، ایک مسلمان ایسا کیسے رہ سکتا ہے؟ آپ کے گھر میت ہو جائے تو آپ اس دن غسل کریں گے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے؟ میں نے جنازے میں دیکھا کچھ لوگ نہیں پڑھتے. پوچھا یہ یہاں آنے کے بعد نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک قرات ثواب ہے احد کے پہاڑ کے برابر. کہا وہ پاک نہیں رہتے. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ایک مسلمان کے بارے میں یہ تصور کہ وہ ناپاک رہ جائے، دین گزار دے، کچھ دیر کے لیے کچھ عذر کے تحت سمجھ میں آتی ہے بات. تو ہمارے یہاں یہ بھی دقت ہے. اب آپ بری صحبت میں رہو گے، کہیں گے یار بعد میں پڑھ لیں گے، ظہر کا ٹائم ہے، عصر میں پڑھ لیں گے. تو 2 بولتے ہیں، چوتھا بھی کہتا ہے، تیسرا چوتھا بھی کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے نماز چھوڑ دی. یہ بری صحبت، ایک دم ہلکا سا اثر بتا رہا ہوں. یہ عمل میں، فکر اور مزاج میں بھی. یہ قرآن کی ایک آیت ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ، آیت کا وقت کم ہے اس لیے تفصیل میں نہیں جا سکتا.